تو میں سب سے پہلے ساری اپنی قوم کو، آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ کیوں ہے، یہ حقیقی آزادی کی مارچ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہم یہ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جو چور مسلط کیے ہوئے ہیں، جن کو ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے، جو 60% سے زیادہ جو ہماری کیبنٹ ہے وہ ضمانت پہ ہے، اور جو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی FIA کے کیس میں، 16 ارب روپے کے مقصود چپراسی والے کیس میں، اور پھر 8 ارب کا نیب کے اندر TT کا کیس تھا، اور پھر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو NRO دے دیے، یعنی 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا، امینڈمنٹ کی نیب کے اندر، کہ ہر امینڈمنٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی بڑا ڈاکو اس کے اوپر سے کیس ختم ہو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، یہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کا ایک جمہوریت کے اندر، کہ ہم احتجاج کریں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم امر بالمعروف پہ کھڑے ہیں، جو کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں، کہ ہم یہ جب اس طرح کے چور ہمارے ملک کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ہم اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں، اور صرف ایک یہ بتانے کی ساری عوام کو، اپنے قوم کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے ظلم اور ناانصافی کو نہیں تسلیم کرتے، کہ یہ نہ ہو کہ صرف چھوٹا چور جیل میں جائے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو آ کے آج اسمبلیوں میں بیٹھے اور اپنے کیسز معاف کروائیں۔ دوسری وجہ، جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کی معاشی قتل ہو چکا ہے، اور یہ میں اب نہیں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چور اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کو بہتر چلا لیں گے، تو ان کا 30 سال سے یہ ملک پہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہیں، دونوں جماعتیں 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہیں۔ ان کے 30 سال میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی میں، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا۔ یاد رکھیں کہ 90 سے پہلے پاکستان معاشی طور پہ، ہر طور پہ بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا، ہندوستان سے بھی آگے تھا، لیکن ان 2 خاندانوں کے آنے کے بعد یہ امیر ہوتے گئے اور قوم مقروض ہوتی گئی۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان 2 لوگ، اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف، اس کی تعیناتی، یہ 2 نااہل ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے۔ نواز شریف تو باہر بیٹھا ہوا ہے، پیسے باہر ہیں، بچوں نے برطانیہ پاسپورٹ لے لیا ہے، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، ان کی بزنسز باہر ہیں، تو اس کا کتنا ہے کہ کتنی فکر ہوگی اس کو پاکستان کی کہ میں اتنے اہم عہدے میں میرٹ پہ فیصلہ کروں۔ اس نے میرٹ میں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیے، اور لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں، اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کے۔ اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے لگنا ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک پہ کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ نون لیگ اور جیو اور جنگ گروپ مل کے یہ کیمپین بناتے ہیں، اس کیمپین کو اٹھا کے پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا آدمی جو چیف الیکشن کمیشن، وہ ان کا خاص آدمی ہے، وہ ان کے ساتھ مل کے پھر ہمارے اوپر فورن فنڈنگ کیس مثلاً وہ لے آتا ہے، اور ہمیں میڈیا کے اندر پورا بنا کہا جاتا ہے کہ جی تباہ کر دیا انہوں نے، پکڑے گئے، اب پارٹی کو اب بین کر دیا جائے گا فورن فنڈنگ کیس کے اندر۔
اور ہم بار بار اپنی ساری صفائیاں پیش کرتے ہیں. ہم اپنی سارے جو فورن فنڈنگ کے اندر جو انہوں نے نام لیا تھا اس کے اوپر جن لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ان کے نام دیتے ہیں. 40,000 کے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے نام دیتے ہیں. اور یہ ہے 10 سال پرانی چیزیں. ہم سارا ریکارڈ دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں, ایف آئی اے کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. تھوڑی پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ جی پھر پتہ چل رہی ہے یہ فورن فنڈنگ تو تھی نہیں, اب جی پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی ہے. اور اس کے بعد وہ کیس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ چلتا رہتا ہے اور پھر یہ توشہ خانہ سے ہم نے آ جاتا ہے. وہی الیکشن کمشنر اس کو اٹھا دیتا ہے. یہ نہیں پتا کہ نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے. 4 گاڑیاں انہوں نے نکالی, 4 بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی. وہ نیب میں کیس ہے اور کب ہے؟ 10 سال پرانا کیس ہے اور وہ کیس پڑا ہوا ہے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ بالکل غیر قانونی ہیں کیونکہ آپ گاڑی نکال ہی نہیں سکتے توشہ خانہ سے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی, آپ نکال ہی نہیں سکتے. اور جو نکال سکتے چیزیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, آپ پیسے جو بھی اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے. اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھایا ہوا ہے. میرے وکیل نے ان کی ساری چیزیں آیا, ایک ایک چیز کا جواب دیا, ایک فراڈ کو پکڑا. یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی عقل ہونی چاہیے. لیکن یہ اتنے بیوقوف ہیں کیونکہ مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں. انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے وہ سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک بھاگا ہوا ہے ناروے سے, اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں, اس نے پاکستان کی ایف آئی اے نے اس کے اوپر کیسز تھے, یہاں مانگنے کی کوشش کی. یعنی اس کی پوری تاریخ ہے. اس فراڈ کو انہوں نے کہا کہ جناب پورا ایک پروگرام کیا کہ اس نے کہا جی عمران خان کی گھڑی اور اتنی مہنگی بکے. اور میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ وہ سارا کیس, وہ جو رسید ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر. یعنی کتنے کی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے, ریکارڈ اویلیبل ہے. اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب پہلے میں نے تو اس کے اوپر بھی کرنی تھی, فورن فنڈنگ کے اوپر بھی. اس الیکشن کمیشن نے میرے پر ڈالا کہ عمران خان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ غلط فنڈنگ ہے, اس کے باوجود اس نے اس کی اجازت دی. میں تو اس کے اوپر بھی, اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر میں نے ہرجانہ کرنا تھا. لیکن میں آج افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملے گا, انصاف ملے گا. لہٰذا اس باری میں نے کیا کیا, جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے. میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا, اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہیں جس کا میں سربراہ ہوں, نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی. اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے, اب یہ وہاں جواب دیں گے کیونکہ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے. تو لہٰذا میں لندن میں بھی کیس کروں گا. یہ جو شخص ہے, یہ جو فراڈ ہے, اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا, اور ان کے اوپر یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا, اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ان کا جو طور طریقہ ہے, یہ جو جیو گروپ ہے یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے, یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے, اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے. کبھی ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو. تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے.